الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے صرف اس امت محمدیہ پر نہیں بلکہ اس سے پہلی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ آگے روزوں کا مقصد بیان فرما دیا لعلکم تتقون، روزوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، گناہوں سے بچانا ہے، یہ 1 مہینے کی مشق کرانا ہے تاکہ پورے 11 مہینے اس طرح زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، اب ماں تو اسے منع کرتی ہے بیٹا نہیں کھیلو، کپڑے خراب ہوں گے، بدن خراب ہوگا، لیکن بچہ نہیں مانتا، کھیلتا ہے، کپڑے اپنے گندے کر لیتا ہے، مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ بے آئینی ہی اسی طرح بندہ پورے سال گناہ کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت منع بھی فرماتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں کرو، رک جاؤ، لیکن بندہ کرتا رہتا ہے۔ تو پھر انسان کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اب جب عید کا دن آتا ہے تو اصل عید تو اسی انسان کی ہوتی ہے جس کے دامن میں گناہوں کا بوجھ کم ہو، اسی لیے اس خوشی میں وہ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تقوی نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ آ جائے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ آ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے شعبان کے آخری ہفتے میں ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 10
10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور یہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہیقی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں 10 باتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر آگے دوسری بات ارشاد فرمائی، جعل اللہ صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے روزے رکھنے کا، وقیامہ، اور قیام کرنے کا۔ اب ماہ رمضان المبارک میں دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ رکھنا ہے، رات کی جو عبادت ہے وہ تراویح پڑھنا ہے، تراویح کے اندر قرآن مجید سننا ہے۔ پھر اس میں جو افطاری سحری کے جو اوقات ہوتے ہیں، ان میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو دن میں انوار و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، پھر جو رات میں انوار و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اور پھر اسی رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات تجلیات کا نزول ہوتا ہے، صرف اس ایک مہینے میں جو 11 مہینوں میں رحمتیں برکتیں اترتی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں جمع فرما دیتے ہیں۔ پورے سال میں جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں وہ ساری رمضان میں ایک مہینے میں اللہ رب العزت جمع فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس ایک مہینے میں جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں وہ ساری رحمتیں برکتیں رمضان میں آخری عشرے میں اللہ رب العزت جمع فرما دیتے ہیں۔ آخری عشرے میں اس لیے کتنی طاق راتیں جو آتی ہیں، حکم یہی دیا گیا کہ اس طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ساری رحمتیں برکتیں جتنی پورے رمضان میں اترتی ہیں تو آخری عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آخری عشرے میں اتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، پھر آخری عشرے میں جتنی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو ایک رات میں جمع ہو جاتی ہیں، وہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تیسری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک فرض ادا کریں گے تو ایک فرض کا جو ثواب ہے اللہ رب العزت 70 فرضوں کی مقدار بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور اس میں جو ہم سنت نوافل ادا کریں گے، سنت نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور 5ویں وصیت یہ فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔
اب دیکھیں رمضان المبارک میں ہر غریب کے دسترخوان پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں امیر آدمی بھی ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جنت ہے۔ اور ساتویں وصیت یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، روزہ دار کو افطار کروانے والے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے، افطار میں کیا ہے؟ کھجور ہے، پانی ہے، خالی اس سے افطار کرا دیا تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اگر افطار میں کھانا بھی کھلایا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جتنا روزہ داروں نے روزے رکھے ہیں اس کا سارا جتنا اجر ہے افطار کرانے والے کو بھی پورا کا پورا ملے گا۔ خالی کھجور اور پانی پہ افطار کرانے پر بھی اتنا اجر ہے، اگر پورا کھانا کھلائیں تو اس پر یہ انعام ہے کہ جتنا ثواب روزہ دار کو ملا ہے روزہ رکھنے پر، اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اور 8ویں وصیت یہ فرمائی کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، کل قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ حوض کوثر کا ایسا پانی ہے کہ جس کے پینے کے بعد کبھی بھی انسان کو پیاس کی شدت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب حوض کوثر پینے کے بعد جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، شراب ان کو ملے گی، شراب بھی پئیں گے، دودھ کی نہریں بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ اب وہ شراب جو پیے جائے گا وہ اس لیے نہیں کہ پیاس لگتی ہے، پانی پئیں گے اس لیے نہیں کہ پیاس لگتی ہے، وہ تفقع کے طور پر، لذت کے طور پر پئیں گے، شراب بھی دودھ کی نہریں بھی۔ اتنا بڑا اجر ہے روزہ دار کو افطار کرانے کا۔ اور 9ویں وصیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی اپنے ماتحت ملازم کا کام ہلکا کر دے، یعنی پہلے کام یہ تھا کہ صبح 8 سے ڈیوٹی ہے، شام 5 بجے تک، اب اگر کم کر دے 2 بجے تک کر دے، جتنا ہو سکے ہلکا کر دے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم فرماتے ہیں، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنے ملازم کا کام ہلکا کر دیں تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے رمضان گزار سکے، روزے رکھ سکے، آخر وہ بھی انسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری الفاظ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت ملازمین کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ ہم اس مہینے میں تقوی والی زندگی حاصل کر سکیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں دی اور اس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جو زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب بددعا دیکھنا، سید الملائکہ ہے، آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں۔ اب اس بددعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و تردد تو ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ بددعا قبول ہوگی۔ آج ولی کی بددعا سے ڈرتے ہیں، ماں کی بددعا سے ڈرتے ہیں، پیغمبر کی بددعا سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر یہ بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس ماہ رمضان میں اپنی بخشش اللہ سے نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ انسان بھی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ اب بتائیں کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، جو آدمی اس مہینے کے اندر بھی عبادات نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا سکے، تو بتاؤ پھر کون سا مہینہ ہے جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ تیسری بددعا یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان بھی جس کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ اس پر درود نہ پڑے، خاموش رہے، اس پر بھی پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ مجلس میں جہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامه وشرابه۔ رمضان کے روزے رکھ لیے، کھانے پینے سے ہم رک گئے، لیکن باقی عادت و اطوار ہماری وہی ہے، آنکھیں بھی پاک نہیں، کان بھی پاک نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی ہم سے نہیں جاتا۔ تو پیارے آقا کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور، جو آدمی روزے رکھ کر کی بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گانے سننا نہ چھوڑے، گناہوں کو نہ چھوڑے، تو اس کے لیے پیارے آقا نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانے سے رکا رہے، پینے سے رکا رہے۔ کیا مطلب؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ روزے رکھ کے بھی آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے، روزے رکھ کے بھی آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، روزے رکھ کے بھی آپ کے کان پاک نہیں ہیں، تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو کھانے پینے سے رکنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کھائے پیے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ اصل جو ہے روزے کا مقصد ہے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سب حضرات سے بات فرما لیں۔ ہمارے بہت ہی معزز اور ہمدرد نمازی بھائی کامران عبدالغفور صاحب کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے، تو جن کی نماز جنازہ اسی مسجد میں بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی، سب حضرات نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔